اسلام حضرت مولانا مفتی عبد الواحد قریشی صاحب۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فضلت على الانبیاء بست، اوتیت جوامع الکلم، ونصرت بالرعب، واحلت لی الغنائم، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وارسلت الى الخلق کافہ، وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھ کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھ کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز دوستو، آج 16 اکتوبر 2021 بروز ہفتہ ہے، اور آپ کے یہاں مرکزی جامع مسجد تحصیل والی میلسی ضلع وہاڑی میں حضرت مولانا شیخ الحدیث و تفسیر قاری محمد یاسین دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا مبشر احمد نظامی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ لاہور، ہماری خوش قسمتی ہے ہم میں حضرت موجود ہیں۔ یقین مانیں جب اکابرین اور بزرگوں اور مشائخ کی طرف سے فیڈ بیک سننے کو ملتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی میں نے زندگی میں پہلی بار حضرت شیخ الحدیث صاحب کی زیارت کی ہے۔ حضرت نے مجھے میرے بیانات کے الفاظ سنائے تو یقین مانیں میرے دم ایک خوش ہو گیا کہ بس ان حضرات کی دعائیں ہیں تو بیڑا پار ہے۔ باقی من عالم کے مند عالم، یہ رب کی ستاری کا پردہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی یہ تاریخ تقریباً ہم نے آج سے 4 ماہ پہلے طے کی ہے۔ حضرت قاری یاسین دامت برکاتہم العالیہ کو رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے، وہ آپ کی یہاں اس مسجد کی خطیب بھی ہیں، صبح نماز کے بعد درس قرآن کے مدرس بھی ہیں، جامعہ ابو ہریرہ میلسی کے شیخ الحدیث بھی ہیں۔ حضرت ہمارے پیر و مرشد شیخ المشائخ حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ بڑی نسبتوں سے اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ حضرت نے ذرہ نوازی فرمائی اور ایک لمبا وقفہ رکھ کر تاریخ طے فرمائی ہے، اور یہ بھی حضرت کی میرے اوپر ایک کرم نوازی ہے کہ مجھے میری مرضی کا پابند بنایا کہ آپ ربیع الاول میں جو تاریخ طے فرمانا چاہیں آپ کی مرضی۔ تو میں بڑی شکر اور نیاز مندی کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہماری کانفرنس کا عنوان ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک کا نام آئے تو بڑے شوق سے کہنا چاہیے، اور اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہم درود پڑھیں گے، حضور پاک تک فرشتے لے جائیں گے۔ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ اور رسول اللہ کی قبر اطہر پہ پڑھیں گے، آقا انعامدار جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جس کا عقیدہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔
میرے دوستو، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے۔ میں سیرت پاک پر چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سیرت کے ترجمے تو عوامی لہجے میں کئی ہو سکتے ہیں، ویسے سیرت حالات کا نام ہے۔ قرآن کریم نے بھی لفظ سیرت استعمال فرمایا ہے، سنعیدها سیرتها الاولی، تو سیرت کا معنی حالات ہے۔ دوسرے لفظوں میں سیرت کا معنی واقعات ہے، سیرت کا معنی کردار ہے، سیرت کا معنی تذکرہ ہے، سیرت کا معنی چرچا ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اب چنے ہوئے کا تذکرہ یہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور محور ہے۔ چنے ہوئے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ منتخب کردہ چیز، چنی ہوئی چیز کتنے صفات کی حامل ہوتی ہے، اور حضور پاک کے اس نام سے ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ میرے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر آپ کو اور مجھے نبی بنا کر دیا ہے۔ یہ چننا نص قطعی میں ثابت ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3، حضرت عویمر بن سائدہ الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا نامدار نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں تاج نبوت جس کے سر پہ بطور خاتم النبیین رکھا، وہ تمام انبیاء میں مجھے چنا، اور 1,24,000 انبیاء کی کم و بیش میں جن کے سر پہ حضور پاک کی خدمت کا تاج رکھا، وہ صحابہ بھی حضور کے لیے چن کے دیے۔ حضور پاک علیہ السلام چنیدہ ہے، اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ اور میرے دوستو، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام سیرتوں کی سردار ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے حالات و واقعات تمام انبیاء کرام کے حالات و واقعات سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں ایک بات بطور متن سمجھا کر دلائل اس پر شروع کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کے جنہیں ترجمان کہا جاتا ہے، حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے علوم کے شارح ہیں۔ انہیں ایک شخص نے خط لکھا، سوال پوچھا سیرت نبویہ کے بارے میں۔ حضرت کے جولانی کلب نے جواب تحریر کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کے شروع کیا، صبح کی اذان پہ خط ختم ہوا ہے۔ وہ خط نہیں ہے، آج سیرت النبی کی ایک اہم کتاب ہے جسے النبی الخاتم کہتے ہیں۔ حضرت اس میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یوں تو سب آئے، سبھی آئے، سبھی وقتوں میں آئے، لیکن آئے تو جانے کے لیے آئے۔ وہ ایک ہی مصطفیٰ ہے جو آیا آنے کے لیے آیا اور آ کر چھا جانے کے لیے آیا۔ تو جس نے آنا ہے آنے کے لیے، آ کر چھا جانے کے لیے، اس کے لیے اللہ پاک نے انتظامات وہ کیے ہیں، ان کے لیے اہتمام وہ کیا ہے، ان کے لیے انصرام وہ کیا ہے، ان کو رتبہ مقام اور مرتبہ درجہ حیثیت اور ویلیو دینے کے لیے ترتیب وہ بنائی ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ مثلا اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی آئے، آنے کے بعد اس کا تعارف ہو جاتا ہے۔ مثلا ان کے گھر بچہ پیدا ہوا، ان کے گھر بچی پیدا ہوئی، پیدا ہونے کے بعد دنیا میں آ جانے کے بعد لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تعارف بتاتے ہیں، علامات سناتے ہیں، اس کے مزاج و مذاق کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن آنے کے بعد، آنے سے پہلے پتہ ہی کوئی نہیں ہے تعارف کیا ہوگا،
آنے سے پہلے علم کوئی نہیں ہے کہ کون آ رہا، بچی یا بچہ، پتہ ہی کوئی نہیں، تو ان کے واقعات کیسے سنائے جائیں گے، ان کے چرچے کیسے ہوں گے؟ تو پتہ چلا عام طور کا فطرتی اصول ہے، آنے کے بعد تعارف حاصل ہوتا ہے، آنے کے بعد پہچان حاصل ہوتی ہے، آنے کے بعد شناسائی ہوتی ہے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر اس دھرتی کے وہ اعلیٰ رتبہ رکھنے والے ہیں کہ ان کی ترتیب ایسے نہیں ہے کہ حضور پاک آئے ہو، آنے کے بعد دنیا جانتی ہو، حضور آئے ہو، آنے کے بعد اہل دنیا کو تعارف ہوا ہو، حضور پاک آئے ہو، آنے کے بعد دنیا والوں کو پہچان حاصل ہوئی ہو کہ عبداللہ کے گھر محمد الرسول اللہ آئے ہیں، حضرت آمنہ کی گود بھرائی ہوئی ہے، آنے کے بعد پہچان ہو۔ یوں نہیں ہے، حضور پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آنے سے پہلے دنیا واقف ہو چکی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس پر کئی واقعات ہیں۔ یقین مانے میرے لیے سلیکشن مشکل ہو رہی ہے کہ میں شروع کہاں سے کروں اور اینڈ کہاں پہ کروں، اس عنوان پر کہ حضور پاک کے آنے سے پہلے رسول اللہ سے دنیا واقف۔ دنیا تو چھوڑو، دنیا کے انبیاء جو دنیا کے رؤساء ہیں، دنیا کی قیادت ہیں، دنیا کے رہبر اور رہنما ہیں، وہ بھی حضور پاک سے واقف ہیں۔ چلو میں مستدرک ہی سے شروع کر لیتا ہوں۔ امام ابو حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ، المتوفى 405 ہجری، آج سے 1037 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ مستدرک علی الصحیحین میں حدیث پاک لائے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ کے اور ہمارے جد امجد، آپ کے اور ہمارے والد مکرم ابو الانبیاء، ابو انسانیہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھول کی وجہ سے دنیا میں اتارا گیا تو انہوں نے اللہ سے اپنی بھول کی کئی بار معافی مانگی، کیونکہ رب کریم کا قرآن کریم بتاتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم نے کلمتن ایک دعا نہیں مانگی، کلمات کئی دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں ربنا ظلمنا انفسنا کی دعا مانگی جو اللہ کے قرآن میں ہے، وہیں ایک دعا حضور پاک کے فرمان میں ہے، یوں مانگا اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کے واسطے اور وسیلے سے مغفرت فرما دے، بھول کی معافی قبول کر لے۔ ابھی حضور پاک آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے حضرت آدم رسول اللہ کو پہچان رہے ہیں۔ کوئی چرچا تو ایسا ہوگا نا جس سے ابو الانسانیت کے علم میں آ گیا، کوئی بات تو ایسی ہوگی، کوئی عنوان تو ایسا ہوگا جو حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے صرف پہچان نہیں، اللہ کو بطور وسیلہ پیش کیا جا رہا۔ اور میں یہاں رک کر ایک بات سمجھاؤں، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ مولانا بھول چوک تو معاف ہے، اور آپ لفظ بول رہے ہیں اپنے بھول کی معافی مانگی، وہ بھول تو معاف ہے، تو آدم علیہ السلام کو بھول معاف تھی، پھر معافی کیوں مانگی؟ یاد رکھیں بھول میں بڑا فرق ہے۔ بھول نبی کی ہو مسئلہ اور ہے، بھول امتی کی ہو مسئلہ اور ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا
मोहम्मद कासिम नानोतवी, अल्लाह इसकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाजिल फरमाए। हजरत नानोतवी के पोते 50 साल तक दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमहुल्लाह, बात उनकी होगी, लफ्ज मेरे होंगे, मफहूमन समझाने लगा हो। फरमाया लोगो तुम कहते हो भूल माफ है, तो कहा जी दो बातें हैं। नंबर एक, अगर भूल माफ है तो मुझे सवाल का जवाब दो। एक आदमी रोजे से है और रोजे में भूल के खा लेता है और रोजे में भूल के पानी पी लेता है। मेलसी के दोस्तों, मुझे जरा होश से जवाब दीजिए, इस बंदे का रोजा टूटेगा? बोलिए बोलिए, सब बोलिए, बाहर वाले भी बोलिए। भूल के खाने पीने वाले का रोजा टूटेगा? नहीं, क्योंकि भूल, बोलिए बोलिए, भूल माफ है। अच्छा पक्के रहना, भूल माफ है। मैं एक मिसाल और पेश कर रहा हूं। नमाज की अगली सफ है, एक बंदा नमाज पढ़ रहा, मौलाना आए, आकर उन्होंने समझा ये नमाज में नहीं है, हालांकि वो नमाज में था। इन्होंने कहा भाई जमात का टाइम क्या है? उसने कहा असर की जमात 4 बजे है। जवाब दिया हालांकि नमाज में था, भूल गया कि मुझे बोलना नहीं है, लेकिन भूल के नमाज में जवाब दे दिया। ईमान से बताइए उसकी नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी? क्यों? भूल तो माफ है। भूल तो माफ है। अभी आपने कहा रोजा भूल के रोजे में खा पी लिया, अजी माफ है, रोजा हो गया। मैंने कहा पक्के रहना, नमाज में भी भूल के बात कर ली, हो गई नमाज। वजह क्या है? रोजा हो जाता है, नमाज बचती नहीं है। वजह उलूम नानोतवी को समझिए, मैं उन्हीं की बात को पेश कर रहा हूं। फरमाया भूल भूल में फर्क है। ड्यूटीज को देखो, जिम्मेदारियों को देखो, बोझ को देखो। कहते हैं क्या? का एक जिम्मेदारी रोजादार की है, एक जिम्मेदारी नमाजी की है, बड़ा फर्क है। कारी मोहम्मद यासीन साहब ने मेहमानों की आमद पर एक तालिब इल्म को कहा बेटा जाओ दूध लेकर आओ। वो गया और भूल के आ गया। अब कारी साहब तो गुस्सा करेंगे, ओए पगले तुझे एक ही काम बताया, वो भी भूल गया। गुस्से का हक बनता है या नहीं बनता? डंडा मारण नहीं, गुस्से का हक बनता है या नहीं बनता? बोलते नहीं है। डंडे तो ना आवे ना, बड़े बड़े लोग चुप थी, सॉरी कसूर कोई नहीं। लेकिन कारी साहब एक तालिब इल्म को भेजे और 10 काम बताएं। टमाटर लाओ, प्याज लाओ, धनिया लाओ, मिर्च लाओ, गोश्त लाओ, दूध लाओ, पत्ती लाओ और मिनरल वाटर लेकर आओ। 10 काम बता दिए। तालिब इल्म आया, 9 चीजें लाया, एक भूल गया। अब गुस्सा बनता है? नहीं, ड्यूटी आ गई ना। उसकी जिम्मेदारियों में कई चीजें थी, एक भूल गया तो चलो खैर है। और पहले की जिम्मेदारी में एक ही चीज थी, वो भूल बैठा तो गुस्सा बनता है। तो मेरे दोस्तों इसी तरह नमाजी है, इसी तरह रोजादार है। जो नमाजी है इसके जिम्मे एक ही काम है, जो रोजादार है इसके जिम्मे कई काम है। रोजादार रोजा रखेगा, खाना छोड़ के भूखा रहेगा, पानी छोड़ के प्यासा रहेगा, तिलावत भी करेगा, वॉशरूम भी जाएगा, वुजू भी करेगा, नमाज भी पढ़ेगा, थक जाएगा तो नींद भी करेगा, तिजारत भी करेगा, हाफिज है तो मंजिल भी याद करेगा, मेहमानों को भी निपटाएगा, दुनियादारी भी करेगा। बहुत से काम है, उनमें से एक भूल गया, खा पी बैठा,
چلو خیر ہے، کئی ذمہ داریاں تھی، لیکن نمازی کی ذمہ داریاں کئی نہیں ہے، ایک ہے، خاموش ہو کے اللہ سے لو لگا، یہ ایک ہی بھول بیٹھا تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک ہی بھول بیٹھا۔ اب سمجھے، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو یہ درجہ حاصل ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 منقولات، نمبر 2 معقولات، نمبر 3 محسوسات۔ آپ کہیں گے مولویوں کے لفظ ہیں، میں تشریح کر کے سمجھانے لگا ہوں۔ منسوسات اللہ رسول کی باتیں، معقولات ایسی بات سمجھاؤ کہ عقل میں آ جائے، محسوسات ایسی آسان دلیل دو عقل میں بھی آئے، نظر میں بھی آ جائے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا وصف یہ ہے، یہ منسوسات کو معقولات کرتے ہیں اور معقولات کو اتنا آسان کرتے ہیں کہ محسوسات ہو جاتا ہے۔ بندہ سمجھتے ہیں جیسے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ وصف حضرت نانوتوی کا ہے، توجہ رکھنا۔ حضرت نے فرمایا ایک کام امتی کا ہے، ایک کام نبی کا ہے، نبی اور امتی میں بڑا فرق ہے۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے الخیر الجاری میں حدیث جبرائیل کے تحت اس مضمون کو لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عام بندہ شہید ہو جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے کو دیکھ کے کٹ گیا، اور جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے جان دے دی۔ کیوں؟ کہتے ہیں 2 ایمان ہیں، ایک ایمان وہ ہے حالت غیبوبت ہے، اللہ تمہیں دیکھے تم نہ دیکھو، یہ غیبوبت ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو ایمان مشاہدہ ہے، اللہ بھی دیکھے نبی بھی دیکھے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، یا یوں کرو تم اللہ کو دیکھ رہے، یا یوں کرو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کہ جو پہلی قسم ہے عبادت یوں کر تو اللہ کو دیکھ رہا، یہ عبادت نبوی ہے، اور جو دوسری قسم ہے کہ یوں تو خیال کر لے کہ تجھے اللہ دیکھ رہا، یہ عبادت امتی ہے، کیونکہ امتی اللہ کو نہیں دیکھتا، اللہ امتی کو دیکھتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس دھرتی پہ عام انسان کی آنکھ میں وہ طاقت، قوت، ہمت، سکت نہیں ہے، وہ بس نہیں ہے، وہ تاب نہیں ہے اللہ کو دیکھے، بلکہ اللہ ان آنکھوں کا ادراک رکھتے ہیں۔ لیکن نبی کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مرفوع روایت تفسیر ابن کثیر میں ثم دنا فتدلا اس کے تحت موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان نبینا قد رأى ربہ، عرش پہ جا کر ہمارے پاک پیغمبر نے اللہ کو دیکھا ہے۔ کہ 2 باتیں ہوئی، ایک مسئلہ امتی کا ہے، یہ حالت غیبوبت ہے، اسے اللہ کے دیکھنے کا تو علم ہے، وہ اللہ کو نہیں دیکھتا، اگر اس سے بھول ہو جائے وہ معاف ہے، عبادت غیبوبت ہے۔ لیکن ایک مسئلہ نبی کا ہے، نبی کا معاملہ یہ ہے اللہ نبی کو دیکھتے ہیں، نبی اللہ کو دیکھتے ہیں، ادھر بھول ہو جائے تو معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اب سمجھے، حضرت آدم نے بھول کی معافی مانگی، گناہ نہیں کہہ رہا، خطا نہیں کہہ رہا، بھول تھی۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اس پر دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا ارادہ نہیں تھا، فَنَسِيَا، غلطی تو ارادتاً ہوتی ہے، تو یہ ارادتاً نہیں تھا۔ اب بات وہیں آ گئی جہاں سے میں نے چلائی تھی، آپ کے ذہن میں ہے؟ بولیے، ذہن میں ہے؟ اصل پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ شاید آپ نے مجھ سے پہلی بار یوں مخاطب ہوا ہو تو آپ نے کہا مولوی آلے گالیاں نے تو سر تو ٹپ ویسن سب بے فکر رہو، میں انشاءاللہ تو سمجھا کے ویسا۔ توجہ ہے؟ جواب نہیں دیتے، توجہ ہے؟ میں نے بات چلائی تھی، حضور پاک وہ ہیں
آنے سے پہلے حضور پاک کی پہچان ہے، یاد ہے؟ آنے سے پہلے تعارف ہے، آنے سے پہلے شناسائی ہے۔ میں نے وہاں کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا حضور پاک کے وسیلے سے، محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے واسطے سے میری بھول کو معاف فرما۔ میں نے کہا کہاں سے تو پہچان ہوئی ہوگی نا، یہ بات تھی۔ آؤ حضرت عمر فرماتے ہیں، امام حاکم نے ذکر کی ہے، مستدرک میں روایت، حضور پاک نے فرمایا جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے فوراً پوچھا، یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ کیسے جان؟ تعارف کیسے ہے، پہچان کیسے ہے، شناسائی کیسے ہے، انٹروڈکشن کیسے ہے، کیسے جان رہے ہو؟ حضرت آدم کا جواب سنیں، اللہ لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي، روح میرے اندر داخل کی، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی ہوئی عبارت پڑھ لی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، علامہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب۔ فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، میں آپ کے نام کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام دیکھ کر یقین کر گیا یہ آپ کی عام نہیں اہم مخلوق ہے۔ ہو گیا نا تعارف، ہو آ گیا نا تعارف۔ اچھا رب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک، آدم میں نے آپ کی بھول کو معاف کر دیا، تو نے وسیلہ ہی ایسا دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، عقیدے کی بات یاد رکھنا، اگر یہ نہ ہوتے جن کا وسیلہ دیا ہے تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ میرا عنوان اس حدیث پر نہیں ہے، میں نے عنوان سیرت مصطفیٰ پہ کرنا ہے، لیکن لگے ہاتھوں اس پر دو جملے کہتا جاؤں، ورنہ اس حدیث میں کئی لطائف علمیہ موجود ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا تو سمجھ آیا وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا بھی جائز ہے۔ ایک بات سمجھ آ گئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ وسیلے کے بغیر ناجائز ہے، ہم کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، تو وسیلے کے ساتھ دعا مانگنا بھی جائز۔ نمبر دو کہ نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، یہ عقیدہ بھی اس حدیث سے سمجھ آیا۔ وہ کیسے؟ نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے دنیا میں، کسی اسکول میں، کالج میں، مدرسے میں، انسٹیٹیوٹ میں، ٹیوشن سینٹر میں نبی نہیں جاتا، کوئی مخلوق میں نبی پاک کا استاذ نہیں ہوتا کہ اس کے سامنے نبی زانو تلمس پھیلائے، نہیں۔ دلیل آؤ، نفخت فی من روحی، توجہ رکھنا، اے اللہ جب آپ نے مجھ میں روح ڈالی، فرفعت راسی، فا تاکیب بلا موہلہ، علماء جانتے ہیں تاکیب بلا موہلہ کا معنی فا وہی آتا ہے جب فوراً کا مسئلہ ہو۔ اللہ روح ڈالی، فرفعت راسی، جب میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھی عبارت کو پڑھ لیا۔ ابھی تو آدم علیہ السلام کسی سے پڑھنے والے تو نہیں تھے، کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی، ٹیوشن سینٹر، انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے تھے، کیسے پڑھ لیا؟ پڑھانے والا کہاں ہے؟ پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہوتا۔
اہل سنت کا نظریہ ہے کہ نبی اللہ سے پڑھتے. یہاں لوگ بڑا نامناسب رویہ اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاک پیغمبر کا لقب ہے امی, اور امی کا معنی ہوتا ہے ان پڑھ. نعوذ باللہ. جی نہیں, کوئی ان پڑھ امی کا معنی کیسے کرتے ہو؟ امیین کا ان پڑھ کر لو, لیکن ایک لفظ جب نبی کی ذات کی طرف منسوب ہو, ایک لفظ جب امت کی طرف منسوب ہو, معنی میں فرق ہوتا ہے. امی کا معنی ان پڑھ ہے, لیکن امتی کے لیے امی کا معنی اللہ کا شاگرد ہے, لیکن نبی کے لیے لفظ کا فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میں نے موبائل جیب سے نکالی, پولیس کی موبائل آئی, اب موبائل دونوں میں ہے, معنی ایک ہے؟ بولیے. موبائل جیب میں رکھو اور موبائل تھانے سے نکلی, ایک معنی ہے؟ تو لفظ تو موبائل ہے. ادھر پولیس کی گاڑی کو کہا, ادھر اس سیل فون کو کہا. کیوں؟ تو موبائل جیب کی ہوگی تو معنی اور ہوگا, تھانے کی ہوگی تو معنی اور ہوگا. ہے یا نہیں ہے؟ اسپیکر ٹھیک نہیں ہے یا اسپیکر ٹھیک ہے؟ تحصیل مسجد میلسی ضلع وہاڑی میں کہوں تو یہ اسپیکر مراد ہے, اور قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اسمبلی میں کہیں اسپیکر 2 نمبر ہے, معنی اور ہے. نہیں سمجھے؟ وہاں کہ اسپیکر ٹھیک نہیں ہے, پھر یہ معنی نہیں ہوگا. پھر وہ کنٹرولر جو سب ایم این ایز کو کنٹرول کر رہا ہے. تو لفظ کا فرق ہے. امی کا ترجمہ تم نے ان پڑھ کر لیا, کیوں؟ نا بابا, جب امتی کے لیے ہوگا معنی اور ہے, نبی کے لیے ہوگا معنی اور ہے. تو نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے, نبی اللہ سے علم و عمل لے کر امت کو علم و عمل دیتا ہے, نبی اللہ سے ایمان و عقیدہ لے کر امت کو ایمان و عقیدہ دیتا ہے, نبی کی تعلیم و تعلم اللہ سے مکمل ہو کر امت کو نبی تعلیم دیتے ہیں. اسی لیے نبی کا پڑھانے والا کوئی نہیں, تبھی تو آدم علیہ السلام نے فوراً پڑھ لیا. وہ اللہ سے پڑھتے ہیں. کس سے پڑھتے ہیں؟ ایک مثال, ہمارے پاک پیغمبر مصطفیٰ ہیں, چنے ہوئے ہیں, ایسا چنا ہے آنے سے پہلے ان کا تعارف ہے. ایک مثال اور لیجئے, آنے سے پہلے لوگوں میں ان کی شناسائی ہے, آنے سے پہلے ان کی علمی باتیں ہیں. امام سہیلی رحمہ اللہ نے روض الانف میں لکھا ہے, حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے. میں نے اردو کتاب کا حوالہ اسی لیے دیا تاکہ آپ کی دسترس میں ہو. آپ مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ ان کی سیرت المصطفیٰ 3 جلدوں کی لے لیں, سیرت النبی پر آپ کو بہترین کتاب مل جائے گی. وہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر کا ذکر ان کے آنے سے پہلے یوں ہے, شاہ طبہ یمن کا بادشاہ ہے, یمن سے چلا ہے, حجاز کو کراس کیا ہے, مدینہ طیبہ سے گزرا ہے, رات کا وقت ہو رہا ہے, مدینہ کا نام یثرب ہے, ابھی رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے, کوئی 2-3 صدیاں پہلے کی بات ہے. رات کو قیام کیا, لشکری ساتھ ہیں, ارکان پارلیمنٹ, ممبر آف دا اسمبلیز اس کے ساتھ ہیں. انہیں بھی حکم ہوا, یہاں قافلہ پڑاؤ کر رہا, لوگ سو گئے, لیکن ان لشکریوں میں, ان بادشاہ کے ساتھیوں میں, ان بادشاہ کے رفیقوں میں, علماء کی جماعت میں 400-500 بندے تھے. مولویوں کو کسی چیز کی تحقیق کرنی ہو تو وہ حرف آخر کر کے رہتے ہیں. مولوی چھڑ دے نہیں ان کامنوں, نہیں سمجھے؟ اور یہ مولویوں کی عزت کی بات ہے. یقین مانے علماء پر آج لوگ باتیں کرتے ہیں. ایک بندے نے کہا سی مولویوں تو بڑے آگے ہیں. میں نے کہا یاد رکھنا مولویوں سے آگے نہ بڑھنا, مر جاؤ گے. کہتے کیوں؟ قتل کی دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں, تھریٹ آف ڈیتھ ہے. میں نے کہا نہیں, کوئی موت کی دھمکی نہیں ہے. مولوی کی شان ہے, مقتدی پیچھے ٹھہرے ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں یا مردہ ہوتے ہیں؟ بولیے. اور جو مولوی کے آگے سویا ہوتا ہے, آپ نکلے مولوی سے آگے, گزارا
تھوڑا گزارا. مولوی کی طاقت کو لوگ جانتے نہیں ہیں. عجیب بات ہے, مولوی سے نکلو نہ آگے. یہ جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے یا نہیں کھا جاتا؟ بولیے بولیے بولیے. تسی اگلی گل تے پہنچ گئے ہو. اور صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے, مولوی صدقے نو کھا جاتا ہے. مذاق نہیں ہے. مولوی مولوی ہے تو علماء کسی کام کو سنبھالے تو کام پورا کر کے چھوڑ دے. اور یاد رکھیں اس دھرتی پر علماء کرام وہ ہیں, جتنے لوگوں کی جابز ہیں ان میں مولوی کی جاب سب سے سستی تنخواہ والی ہے, اور سب سے ٹف کام ان کا ہے, سب سے مشکل کام ان کا ہے. کچھ عرصہ پہلے جو یہ بات ہوئی کہ مدارس کو حکومتی تحویل میں دے دیا جائے, تو وفاق المدارس کا موقف بڑا دلچسپ تھا. انہوں نے فرمایا کہ فرق کر لیتے ہیں, علماء کو ذمہ داریاں کیا ملی, انہوں نے کیا نبھائیں, تمہیں ذمہ داریاں کیا ملی, تم نے کیا نبھائیں. کہا جی ٹھیک ہے. کہا مولویوں کے ذمے عالم, حافظ, قاری, مفتی, محدث, شیخ الحدیث, شیخ التفسیر بنانا. کہا جی ٹھیک ہے. کالج یونیورسٹی کے ذمے ڈاکٹر, پروفیسر, انجینئر بنانا. کہا جی ہاں. کہا پوری دنیا میں دیکھ لو, اگر مدارس نے ٹھیک کام کیا ہوگا تو پاکستان کے مدرسے سب سے اول ہوں گے پوری دنیا میں. کالج یونیورسٹی کا نظام بہتر ہوگا تو کالج یونیورسٹی کی پروگریس اول ہوگی پوری دنیا میں. ذرا لسٹ اٹھاؤ پوری دنیا میں, پاکستان کا یونیورسٹیز کی لسٹ میں نمبر کون سا ہے اور مدارس میں نمبر کون سا ہے؟ مدارس دینیا مدارس دینیا جامعہ ابو ہریرہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان. ماشاءاللہ. تو علماء نے چٹائی پر بیٹھ کر تمہیں دین کی تبلیغ کر کے تیرے اندھے بیٹے کو تیرا امام مسجد بنا دیا. کیسی بات کر رہے؟ تیرے لنگڑے بیٹے کو انہوں نے تمہارا خطیب بنا دیا. تم مجھے دکھا دو کسی لنگڑے کو کسی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ مل جائے, اسکالرشپ میں لے لیا جائے. ذرا میں کالج یونیورسٹی پڑھا ہوں, میں توہین نہیں کر رہا, لیکن میں تقابل پیش کر رہا ہوں. میں جب کالج میں گولڈ میڈل لینے گیا تھا نا اپنے ایگزام کے بعد, جب میڈل ملا نا ہمیں, تو میں جان بوجھ کے, مدرسہ بھی میرا ساتھ تھا, میں اس دن تہبند پہن کر گیا تھا. جا کو آدن ڈیٹا پا کے بنو, مجھے سب نے یوں نظریں دیکھی جیسے میں کوئی چھوت مخلوق ہوں. کیا مطلب؟ میں نے کہا اس تہبند والے نے تمہارے کالج میں آ کر پوزیشن لے لی ہے, جرت کرو تم ہماری صرف صغیر سنا کر دکھا دو. صرف صغیر تو دور رہا, چوتھا کلمہ سنا دو, چھٹا پر بہت دور کی بات ہے. تو میرے دوستو, اس لیے علماء علماء ہوتے ہیں, عالم عالم ہے, عالم کی قدر کرنی چاہیے. بادشاہ یمن کے ساتھ بھی علماء ہیں. رات کو علماء نے اس یثرب کا وزٹ کیا, سنگریزے دیکھے, پانی کے چشمے دیکھے, پانی کے کنویں دیکھے, کھجور کے درخت دیکھے, پہاڑ دیکھے, پتھر دیکھے, مدینہ کی ریتلی زمین دیکھی, تورات و انجیل و زبور کے صفحے ہلائے, ورق پلٹائے, ورق گردانی کی, اور فیصلہ کیا کہ ہم یہاں رہیں گے آخری نبی کے استقبال کے لیے. حضور کے آنے سے پہلے حضور پاک کا تعارف دیکھو, ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ٹھیک ہو گیا, علماء نے طے کر لیا, ایکا کر لیا سب نے. بادشاہ کوچ کا حکم دیتے اور یہ پوائنٹ آف آرڈر پہ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں کہ بادشاہ سے ملاقات کرائیں. ملاقات طے ہو گئی. بادشاہ نے علماء سے پوچھا, جی کہا ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. کہا کیوں, میں نے کوئی تمہارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا جی نہیں. میں نے تو کوئی تمہاری ناقدری کی ہے؟ کہا جی نہیں. کہا پھر میری مصاحبت کیوں چھوڑ رہے ہو, میری رفاقت کیوں چھوڑ رہے ہو, میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس وقت کے علماء کی بادشاہ قدردان ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ معاملہ اور تھا, ٹھیک ہے, وہ مسئلہ اور تھا. تو علماء نے کہا کہ آپ کی قدردانی اپنی جگہ, لیکن جس تورات و زبور و انجیل کے ہم سب ایمان لانے والے ہیں,
یہ وہ کتابیں بتاتی ہیں نبی آخر الزماں یہاں آئیں گے، یہ ان کا مدفن یا ان کا دارالہجرت ہوگا۔ اس نے کہا اچھا تو تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا آپ نے رات کو نیند کی ہے، ہم نے رات کو مدینہ کھنگال لیا ہے، ہم نے طے کیا ہے ہم یہاں رہیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ کہا وہ کب آئیں گے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، ہم ان کا استقبال کریں گے، نہیں تو ہماری نسلیں استقبال کریں گے۔ بادشاہ نے کہا جی ٹھیک ہے، علماء کی لسٹ بنواؤ۔ 400 علماء کی لسٹ بنائی گئی، 400 کو 400 گھر تعمیر کرا کے دیے۔ کہا یہاں رہو، سوال اپنی طاقت کا، جواب اپنی شان کے مطابق۔ اور ایک بالا خانہ علیحدہ تعمیر کرایا۔ کہا یہ کس کے لیے؟ کہا جس نبی کے لیے میری رفاقت چھوڑ رہے ہو، میری طرف سے انہیں تحفہ دے دینا۔ اور اس زمانے کی جو پرچی تھی، جو اس زمانے کی کما علی کو بشانی تھی، اس پر اس نے کچھ 3 4 5 باتیں لکھی اور ان علماء کے حوالے کی کہ اپنے پاک پیغمبر کو یہ میری طرف سے پیغام دے دینا، نہیں تو نسلوں کو وصیت کرنا وہ دے دیں۔ اس نے کیا لکھا؟ 6 باتیں ہیں۔ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی فلو مد عمری الى عمرہ لکنت وزیر اللہ وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءہ وفرجت عن صدرہ کل غمی۔ علماء بیٹھے ہیں، رب جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم اردو کا دامن تنگ ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں اس محبت پر درد دل کا ترجمہ کر پاؤں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ لفظ اشہادوں کے ساتھ قسم کسے کہتے ہیں علماء جانتے ہیں۔ لفظ اشہادوں کے ساتھ قسم کیا ہے؟ شہدت علی احمد انہ، میرا دل گواہی دیتا ہے آپ وہی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ نے دی ہے۔ رسول من اللہ بارئ النسمی، جس اللہ نے بغیر نقشے کے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، آپ اس کے نمائندہ ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ، اے کاش میری عمر آپ تک لمبی ہو جائے۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، آپ کا وزیر بھی بنوں گا، چچا زاد بھائی بھی بنوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءہ، ایک وقت آئے اگر دشمن آپ پہ حملہ آور ہو تو میں اپنی تلوار لے کر ان سے نبرد آزما ہوں گا۔ وفرجت عن صدرہ کل غمی، خود کو پیش کروں گا، آپ کے سینے کو بچا لوں گا۔ میں پورے شعر پر نہیں، ایک جملے پر بات کرتا ہوں۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، وزیر بھی بنوں گا، چچا زاد بھائی بھی بنوں گا۔ وزیر کو پہلے اور چچا زاد بھائی کو بعد میں، کہا کیوں ہے؟ وزیر کا مطلب کیا ہے اور چچا زاد بھائی کا مطلب کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک مثل فی التوراۃ، پیغمبر کی بھی مثالیں تھی اور صحابہ کی بھی مثالیں تھی۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ توجہ۔ کہا اس کے 2 مطلب، مطالب تو کئی ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے منشر الطیب میں اس پر ایک جملہ دیا ہے، لیکن میں اپنے الفاظ میں اکابر کے علوم کو رکھ رہا ہوں۔ لکنت وزیر اللہ وابن عمی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا وزیر بنوں گا۔ وزیر وزر سے نکلا ہے، وزر بوجھ کو کہتے ہیں۔ آپ کا معاون خصوصی بنوں گا، آپ کے بوجھ کو اٹھاؤں گا تنخواہ کے ساتھ، کیونکہ وزیروں نے تو تنخواہیں لینی ہوتی ہے۔ کہا جی نہیں، وابن عمی، آپ کا فیملی ممبر بن کے فی سبیل اللہ کروں گا۔ اور ایک مطلب اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی خلافت راشدہ حضور کے بعد، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر و عمر و عثمان پیغمبر کے وزیر ہیں، علی المرتضیٰ پیغمبر کے چچا زاد بھائی ہیں۔ لکنت وزیر اللہ، میں کوشش کروں گا آپ کے لیے ابو بکر عمر عثمان کا جیسا جذبہ پیش کروں، وابن عمی علی حیدر بن کے آپ کا تعاون کروں۔ میں آپ کے ساتھ یوں چلوں گا۔
वज़ीर अल्लाह वब्ना अम्मी। अभी हुजूर आए नहीं है, आने से पहले रसूलुल्लाह का तारुफ दुनिया कर चुकी है। और मेरे दोस्तों, बाला खाना बनवाया और वही मेरे पाक पैगंबर हिजरत के वक्त वहीं गए। ये जो है ना, सब कहते थे तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। हुजूर आए, या रसूल अल्लाह हमारे घर को मुशर्रफ अपनी तशरीफ आवरी से कर लीजिए। फरमाया मेरी ऊंट की महार को छोड़ दो। ऊंटनी थी, दऊहा फइन्नहा मअमूरा, ओए छोड़ दो इसकी महार, ये अल्लाह के हुक्म की सालों से पाबंद है। ओए जहां रब चाहेंगे वहां बैठ जाएंगे। विहाड़ी मेलसी के दोस्तों, वो ऊंटनी बैठी है अबू अयूब अंसारी के घर। ये बाला खाना वही था जो उस बादशाह ने हुजूर के लिए तामीर किया। अगर मैं इस बात को उठाऊं तो यूं कह सकता हूं कि मेरे पाक पैगंबर के मेजबान अबू अयूब अंसारी है। जी नहीं, अगर गहराई में उतर के देखा जाए, मेजबान हुजूर है, मेहमान अबू अयूब है। मेजबान हुजूर है। आने से पहले रसूलुल्लाह का तारुफ है, आने से पहले दुनिया जान चुकी है। तवज्जो, आने से पहले हुजूर पाक का तारुफ तो छोड़ो, हुजूर के आबाओ अजदाद के चेहरों में वो रोब और दबदबा था, नूरे मुहम्मदी की वो झलक थी कि बड़े बड़े जाबिर हुक्मरान भी देखकर अपनी जगह छोड़ दिया करते थे। इसी सीरतुल मुस्तफा में हजरत कांदलवी बाहवाला लिखते हैं, फरमाया जब अबरहा बेईमान यमन वाला आया था काबा गिराने, तो उसने काबे पर हमले से पहले मक्का मुकरमा से पहले वादी मुहस्सर में रुक के मक्का मुकरमा के अहलियान के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू की। एक जगह रुक गया, चरागाह देखी, ऊंटों की बड़ी तादाद, 200 ऊंट चल रहे थे। उन्हें कहा किसके हैं? कहा जिस काबे को गिराने जा रहा है ये उसी के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के हैं। अब जरा जहन में रखना, हुजूर पाक के आबाओ अजदाद के चेहरे का रोब जहन में रखना, आने से पहले का रोब है। ये हुजूर पाक की पैदाइश से 55 दिन पहले की बात है। उन्होंने कहा पकड़ लो। अबरहा ने गिरफ्तार करा लिए ऊंट। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला तो ये अपने साथियों को लेकर अपने ऊंट छुड़वाने गए। जब उसके दरबार में पहुंचे, वो अपने तख्त पर तख्त नशीन था। कहते हैं अबरहा पे एक लर्जा तारी हुआ, हुजूर पाक के दादा जान के चेहरे की वजाहत को देखकर, जलालत शान को देखकर अबरहा उठ बैठा। इन्हें तो अपने साथ न बिठा सका कि बेइज्जती होती है, खुद भी नीचे बैठा, इन्हें भी पास बिठा लिया। ये नूर मोहम्मदी के चेहरे में रोब है। कैसे आए? कहा मेरे ऊंट तूने पकड़े हैं। कहा शैबतुल हम्द अब्दुल मुत्तलिब तुम हो? कहा जी हां मैं हूं। कहा अजीब, काबे के मुतवल्ली हो, ऊंटों की फिक्र है, अपने काबे की फिक्र नहीं है। अल्लाह, गोल्डन चैन कौले ज़र्री। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीखी जुमला फरमाया, कहो अबरहा क्या सोच रहा, आना रब्बुल इबिल वलिल बैती रब्बुहु। मैं ऊंटों का मालिक हूं, अपनी मिल्कियत का हिसाब करने आया हूं। जा काबे के पास, अल्लाह तुझसे निमट लेगा। वलिल बैती रब्बुहु, जा। उसने ऊंट छोड़ दी। ये आए, सारे लोगों को इकट्ठा किया, काबा शरीफ के साथ में ठहरे, मुल्तजम पे हाथ रखे और मांगा, लाहुम्मा इन्नल मरअ यमना रहलहु फमना रिहालका वंसुर अला आलिस सलीबी व आबिदीहिल यौम आलका
لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلادہم کی یسبوا عیالکا. میرے مولا آج یہ سلطانی طاقت لے کر آیا ہے, ریاستی لو لشکر لے کر آیا ہے, ہم کمزوروں نہتوں پر آیا ہے, تیرے کعبے کو گرانے صلیب کو اٹھا کے لایا ہے. میرے مولا ان آل صلیب پہ کافی ہو جا اور اپنے کعبے کی حفاظت کر لے. عبد المطلب نے مانگا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لوگ چڑھ گئے. اور پھر کیا ہوا آپ نے پڑھا ہے, ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. لقمہ چبایا ہو یا اگل دو کیا شکل ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا ابابیل نے یوں کنکر ڈالے اور اس کے بعد چبایا ہوا لقمہ بن گئے. چھت پہ گارے سے لیپے پلتے ہیں نا, تو اس گارے کو بنانے کے لیے مزدور کاپیاں دیتے ہیں. وہ کاپیاں کاغذوں والی نہیں ہوتی, وہ پاؤں سے اس گارے کو کاٹتا ہے, بناتا ہے. یہ ہے کعصف مأکول. یہ حشر کر کے رب نے اس لشکر کے رکھ دیا. میری بات کا مطلب حضور کے آنے سے پہلے حضور کا تعارف ہے. امام سہیلی نے روض الانف میں ایک مثال اور بھی لکھی ہے, چوتھی مثال ذہن میں رکھنا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کریم کے والد مکرم. چلو اس پر بھی ایک جملہ کہتا جاؤں. حضرت قاری صاحب, حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں. ان کی قبر مدینہ طیبہ میں ہے مکی. قبر مدینہ طیبہ میں سسرال میں ہے. ان کا انتقال وہی ہوا تھا. حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہا پیغمبر کی کریم والدہ, حضور پاک کی 6 سال کی عمر تھی. حضرت عبداللہ کی قبر پہ اپنے بیٹے حضرت رسول اللہ کو لائی تھی. طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب کھولیے. امام ابن سعد المتوفى 230 ہجری اور امام بخاری المتوفى 256 ہجری. امام بخاری سے 26 سال پہلے فوت ہوئے. یہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلی اس امت میں تاریخ کے مورخ ہیں. حضرت امام ابن سعد طبقات جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ نے فرمایا میں اپنی اماں جان کے ساتھ یہاں آیا اور میں نے آ کر یہاں کچھ لمحات گزارے, اور یہاں میرے ماموں جان کے گھر تھے, میرے ماموں یہاں رہتے تھے, اور حضور پاک نے اپنے بچپن کے واقعات بتائے. نطیر طائرہ ما انیسا ہی غلمانہ من اخوالی, کہ میں اور میری ماموں کی چھوٹی بیٹی انیسا ہم اکٹھے مل کے اس جگہ, ایک اطعمہ بنی نجار تھا, ڈبل منزلہ عمارت تھی, ہم ایک پرندے کو اڑایا اور بٹھایا کرتے تھے. یہ حضور کے بچپن ہے. اچھا میں نے بڑی جگہ تلاش کیا ہے کہ تیراکی سوئمنگ کرنا سنت ہے. مجھے یہ حوالہ نہیں ملا کہ حضور پاک نے تیراکی کہاں کی, کیونکہ بواد غیر ذی زر ادھر کون سا دریا ہے مکہ مکرمہ میں, اور سمندر میں تیراکی کی روایت رسول اللہ کی ثابت ہی نہیں ہے. تو کہاں تیراکی اللہ کے رسول نے کی کہ تیراکی سنت ہے؟ یہ حوالہ مجھے حضرت آمنہ کے حالات کی تلاش میں ملا. حضور پاک فرماتے ہیں یہاں ایک تالاب تھا, میں نے 6 سال پورے اور 7ویں سال کی عمر کی ابتدا میں اس تالاب میں تیراکی کی ہے. یہ مدینہ طیبہ میں حضور کے بچپن کی بات کر رہا ہوں. یہ حوالہ مجھے اکلوتا ملا ہے طبقات میں, باقی اہل علم بیٹھے ہیں, باقی مراجعات اپنی جگہ, لیکن میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعمہ بنی نجار تھا, وہاں ابو کی قبر تھی. میں وہاں آیا اور وہاں سے واپسی پر حضرت اماں آمنہ کا راستے میں انتقال ہے, ابوا میں. اللہ آپ کو مدینہ اور مکہ کی زیارت کرائے, اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے. آپ مکہ مکرمہ سے طریق ہجرہ قدیم چلیے, جو پرانا ہجرت کا راستہ. آپ صابر آئیے, ملک عبداللہ الاقتصادیہ ایک شہر ہے, وہاں آئیے. بندرگاہ یہاں بہت بڑی بن رہی ہے. اور اس سے آگے آئیے, مستورہ ہے, مستورہ سے 22 کلومیٹر دائیں ہو جائیے, ابوا کی وادی ہے. میں کئی بار ابوا گیا ہوں,
جہاں حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ قبر ہے، حضور پاک کی اماں جان کی۔ بھئی ہم تو کرامات اولیاء کے قائل ہیں نا، ہم تو وسیلے کے قائل ہیں۔ میں نے تو کئی بار اماں آمنہ کو بطور وسیلہ رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا، اللہ آپ کو لے جائے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا اماں آمنہ کا یہاں پر انتقال ہے، جو میں جملہ سنا رہا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ حضرت عبداللہ کی قبر مبارک یہاں تھی، اور یہ قبر مبارک کب منتقل ہوئی جنت البقیع میں؟ یہ 1970 کی بات ہے۔ اس وقت جب مسجد نبوی کی توسیع ہو رہی تھی، ملک فہد رحمہ اللہ کے حکم پر اس شخص نے جو مسجد نبوی کی توسیع کی ہے نا، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ شاہ فہد کی قبر پر اب کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے کہا تھا کتابیں کھنگال لو حدیث کی، دیکھو رسول اللہ کے دور میں شہر مدینہ کی حدود کیا تھی۔ کہا ملک کیا کرتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں جتنے ریال لگتے ہیں لگ جائے، جتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے ہو جائے، لیکن حضور کے دور میں شہر مدینہ کی حدود مسجد نبوی کا حصہ بنا دیں۔ آج مسجد نبوی کی 40 گیٹس ہیں، 40 دروازے ہیں، اور سارا شہر مدینہ زمانہ نبوی کا مسجد نبوی کے اندر ہے۔ سارا مسجد نبوی یہ اس وقت شہر مدینہ جو حضور پاک کے دور کا تھا۔ اس وقت توسیع میں حضرت عبداللہ کی قبر کی منتقلی کا سامنے واقع آیا۔ وہ قبر کہاں تھی؟ مدینہ منورہ آپ میں سے کون کون سے خوش نصیب جا چکے ہیں؟ جو جا چکے ہیں ذرا ہاتھ بلند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو لے جائے۔ آپ باب سلام سے باب سلام کی طرف منہ کریں، آپ کے پیٹھ پیچھے جو 4 نمبر کی چھتری ہے نا، اس جگہ اتیمہ بنی نجار تھا، یہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی۔ یعنی باب السلام کو منہ ہو، آپ کی پیٹھ پیچھے 4 نمبر کی چھتری، یہاں سے قبر مبارک کو منتقل کر کے جنت البقیع لے جایا گیا۔ یہ رسول اللہ کے والد شیخ احمد صالح نور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے رکھوالے ہیں، وہ جو خاص صفائی والے ہیں جن کا حال ہی میں انتقال ہوا، میری ملاقات ہوئی ہے، میں نے حضرت سے مصافحے کا شرف بھی حاصل کیا۔ یہ وہ شخص ہیں جو روزے نبوی کی صفائی بھی کرتے ہیں، خادم روزہ ہیں، اور انہی کو کہا تھا کہ اس قبر میں آپ داخل ہوں اور آپ سب سے پہلے ان کو اٹھائیں، بقول ان کے کہ کالے شمور بال تھے حضرت عبداللہ کے، اتنے یعنی کندھے سے کچھ اوپر، اور 18 سال کے لگ بھگ کی عمر میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہے۔ یاد رکھیں حضرت اماں آمنہ کا انتقال 24 سال کی عمر میں ہے، جب رسول اللہ کی عمر 6 سال تھی۔ پتہ چلا حضرت عبداللہ اور حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہما کی شادی 18 اور 17 سال میں ہوئی ہے۔ بچیوں کی شادیوں کو لیٹ کرنے والوں، کبھی اپنے پیغمبر کے والدین کی شادی پر بھی غور کر لینا۔ تو حضرت عبداللہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں انگلی لگائی ان کے رخسار مبارک، 1400 سال گزرنے کے باوجود رسول اللہ کے ابا جان کا جسم ایسے تر و تازہ تھا، کہتے ہیں میری انگلی اندر چلی گئی اور وہ جگہ پھر دوبارہ ٹھیک ہو گئی۔ میں نے ڈیمانڈ اس شخص کی اس انگلی کو چوما ہے، بڑی ڈیمانڈ کر کے۔ حقیقت میرے دوستو، میں بات جو کر رہا تھا نا اس میں حضرت عبداللہ کا ذکر تھا، اسی لیے میں نے چند باتیں سمجھائی ہیں۔ حضرت عبداللہ کو جب حضرت عبد المطلب شادی کے لیے مدینہ طیبہ لے کر جا رہے تھے، باپ بیٹا سفر میں ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خاتون کا بالا خانہ ہوتا تھا، اور وہ خاتون لوگوں کی مہمان نوازی کرتی تھی۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا میرا؟ آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جس کا ذوق تازہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ توجہ، حضرت توجہ انشاءاللہ اب آئے گی آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں ہیں۔
راستے میں مدینہ طیبہ کے بالا خانے سے خاتون اتری، حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ مولانا ادریس کاندھلوی نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے حضرت عبداللہ نے بڑی غیرت سے ہاتھ کو چھڑا کے جھٹک دیا اور فرمایا ان الکریم یحمل عرضہ و دینہ، شریف آدمی اپنے دین کا دفاع بھی کرتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ باپ بیٹا مدینہ طیبہ چلے گئے، حضرت اماں آمنہ سے رخصتی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، اور وہاں کچھ دن گزارے اور واپس پلٹے۔ خاتون نے بڑی اپنی بے عزتی محسوس کی تھی، حضرت عبداللہ کا یوں ان کو جو ہے نا بیزاری کا بہت عجیب قلق تھا۔ حضرت عبداللہ دوبارہ آئے ہیں، اس جگہ سے گزرے ہیں، قدرے سستانے کے لیے ٹھہرے ہیں، عورت پھر آ گئی۔ حضرت عبداللہ نے دل میں سوچا مصیبت پھر گل پہنی پئی ہے، یہ تو مصیبت پھر گل میں آ گئی۔ اس نے آ کر کہا کہ خوف نہ کرنا، میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں، میں کوئی بری نہیں ہوں، میں زانیہ نہیں ہوں، میں بدکار نہیں ہوں، میں چاہتی تھی کہ جو تیرے ماتھے میں نور محمد ہی چمک رہا ہے میں اسے اٹھانے والی بن جاؤں۔ یہ میں نے تورات انجیل زبور اور صحائف پڑھ رکھے ہیں، لیکن اب عبداللہ وہ آپ کے چہرہ انور سے منتقل ہو گیا۔ رسول اللہ آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے رسول اللہ کے ڈنکے بج رہے ہیں، آئے نہیں ہیں رسول اللہ کا تعارف جاری ہے، آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا جان چکی۔ میں نے بات کی تھی سیرت مصطفیٰ، میرے پاک پیغمبر چنے ہوئے ہیں، رب نے ایسا چنا ہے دنیا میں آنے کے بعد لوگوں کو جانا جاتا ہے، میرے پیغمبر کو آنے سے پہلے پہچانا جاتا ہے۔ میرے دوستو، رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان، اللہ نے یہ نبی ہمیں دیا۔ خدا کی قسم، بغیر مطالبے، بغیر اپلیکیشن، بغیر درخواست، بغیر اصرار، بغیر دعاؤں کے اللہ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنایا۔ آج کے جلسے کا میسج، پیغام، خلاصہ، سمری یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں، رسول پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے والے بن جائیں، اپنی نسلوں کو دین کے لیے تیار کریں۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرے مولا ہمیں یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلانا، پر ہمارے طور طریقے، تمدن، تہذیب، ثقافت، اطوار، لباس، شکل، حیات، تجارت، دن رات، اٹھنا بیٹھنا، بود و باش، کیفیت و حیت و حیثیت ساری یہود و نصارہ کے طرز پہ ہے، توبہ کیجئے اس سے۔ اور رات کو سوتے وقت وتر میں یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، کبھی ترجمہ پوچھ لو علماء سے، وَنَخْلَوْ علیحدہ ہوتے ہیں، وَنَتْرُكُ چھوڑتے ہیں اس کو، مَنْ يَفْجُرُكُ اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے۔ یہ وعدہ کر کے سوتے ہیں، اور یاریاں خدا کی نافرمانیوں سے، اٹھنا بیٹھنا خدا کے نافرمانوں سے، تعلقات خدا کے نافرمانوں سے، تجارت، مدارات و معاملات و محبت و عقیدت خدا کے نافرمانوں سے۔ نہ میرے بھائیو، ایسا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ کے فرما بردار بن جائیں، حضور پاک کے حبدار بن جائیں، صحابہ اہل بیت کے تابع دار و وفادار بن جائیں۔ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ سننا سنانا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ فائدہ تب ہے جب کچھ عمل میں آئے، ورنہ مفتی عبدالواحد قریشی آیا، صدا کر کے چلا گیا، لوگوں نے سنا، واہ واہ کر کے اڑا دیا۔ قیامت میں اجر چاہیے تو عمل کرنے والا میں بھی بنوں اور آپ بھی بنوں۔ میں بات آخری کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہی بات کا پیغام آپ کو اور ہمیں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔